السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا شکر و احسان ہے کہ جس نے ہمیں انسان بنایا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جنہوں نے ہمیں انسان بن کر رہنے کی تعلیم بھی دی اور تلقین بھی فرمائی۔ اللہ پاک نے اپنی بے شمار مخلوقات پیدا کی ہیں۔ آج کل سردیاں آ گئی ہیں، اور سردیوں میں اکثر جو ہمارے رحم دل لوگ ہوتے ہیں وہ فیس بک پر اکثر پوسٹ شیئر کرتے ہیں کہ یار سردیاں آ گئی ہیں اور یہ جو بلیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں یہ بیچاری سردی سے مر جاتی ہیں، تو آپ برائے مہربانی جو ہے اپنے گیٹ سے باہر یا چھت کے اوپر پیالی میں دودھ رکھا کریں اور گرم کر کے رکھا کریں، تاکہ یہ جو ہے نا گرم گرم پئیں اور ان کے جسم کو وہ ہیٹ ملے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کتوں کا خیال کرو، ٹھنڈ سے کتے مر جاتے ہیں، تو میں آپ سے جو اپیل کرنا چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں یار نا جو ہمارے کچھ انسان بھی ہیں ان کا بھی خیال کرنا چاہیے، جو بیچارے گھروں سے باہر ہیں، جو اپنے آپ کو جنہوں نے اس حالت میں پہنچا دیا ہے کہ گھر والے ان کو اپنا فرد سمجھتے ہوئے بھی شرم سے ان کے سر جھک رہے ہیں، اور جو کوڑے کے ڈھیروں پر ہی سونا اور نشہ کرنا اور مرنا جو ہے اس کو انہوں نے اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے۔ برساتی نالوں میں جو زندگیاں گزار رہے ہیں، جو نہروں کے کناروں پر اپنے ٹینٹ سے جھونپڑے سے لگا کر تو وہاں سردیوں میں ٹھٹر ٹھٹر کر مر جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ آتے جاتے راستے سے گزرتے اگر ہم تو کوئی 10-20 روپے ایسے لوگوں کو دے دیں، ہاں یہ بات ہے کہ ذہن میں فوراً ہمارے کلک ہوتا ہے، ہمارے جو اندر کا مرد مومن ہے نا وہ جاگتا ہے، اور یہ جہاز ہے اس نے نشہ کرنا چھڈ بنا، اس کو کیوں 10-20 روپے دے کے ہم ضائع کریں؟ تو یار سوچو ذرا، ہم یا تو اس کو نشے سے ہٹا سکتے ہوں، منع کر سکتے ہوں۔ پہلی ترجیح تو یہ ہے کہ ہم اس کا علاج کرائیں، ہم سب کا فرض ہے، پوری سوسائٹی کا۔ اب ہم اس کو نشے سے منع نہیں کر سکتے، روک نہیں سکتے، اس کا علاج کرانے کی نہ ہمارے پاس ٹائم ہے نہ استطاعت ہے۔ ہم تو گاڑی پر موٹر سائیکل پر جا رہے ہیں، ہم نے تو فوراً جا کے بل جمع کروانا ہے، تو ہمارے تو انتظار میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پیزا لے کے جانا ہے، بچے انتظار کر رہے ہیں، تو گھر جائیں گے تو بیگم چائے کے پر انتظار کر رہی ہے کہ میاں صاحب آئیں گے تو چائے پئیں گے، ہمارے پاس تو ذرا بھی ٹائم نہیں ہے۔ تو ہم اس کے اپنوں نے نہیں اس کو کچھ جانا، تو ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم اس کے ماموں لگتے ہیں جو اس کا علاج کرواتے پھریں۔ تو پھر دوسری چیز کیا رہ جاتی ہے پیچھے، کہ اب اس نے نشہ تو کرنا ہی کرنا ہے، علاج تو ہم کوئی بھی نہیں کروا سکتا، اس کے اپنے سگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس کہاں سے آئے گا؟ تو پھر کیا کریں؟ پھر چلو پھر یہی حال رہ جاتا ہے کہ چلو 10-20 روپے دے دیں، بیچارہ سردی میں نشے کی جو زیادہ اس کو وہ جہاں بھی میں کہہ دیں ٹوٹ محسوس ہو رہی ہے تو اس سے بچ جائے۔ وہ جو بھیک مانگ رہا ہے سڑکوں پر اتنی ٹھنڈ میں چپل پہن کر، تو چلو اس کو کچھ جلد ہے۔ وہ ایک دفعہ مجھے یاد ہے، میں بیٹی کی دوائی لینے گیا تو باہر جو یہ تھڑا ہوتا ہے، یہ ماربل لگا ہوا ہے ڈاکٹر کا، تو وہاں پر وہ بیٹھا ہوا ہے بیچارہ نشئی، اور کہتا ہے صاحب جی کوئی 5-10 روپے۔ میں نے کہا سیدھی طرح بتا یار، تیرے جو ہے نشہ جو بھی تو کرتا ہے اس میں سے کتنے کم ہیں وہ لے لے مجھ سے اور جا یہاں سے چلا جا میرا بیٹا۔ وہ کہتا نہیں صاحب جی بس 5-10۔ میں نے کہا نہ جھوٹ نہ بول یار، مجھے پتہ ہے تو نے کیا کرنا ہے، نشہ ہی کرنا ہے، تو بتا دے ٹھنڈ بہت ہے، دھند پڑ رہی ہے، ٹھنڈے فرش پر تو بیٹھا ہوا ہے، تو نشے کے پیسے اکٹھے کرتا کرتا ٹھنڈ سے ہی نہ مر جائے، تو کہیں بتا دے میرا ویر، جتنے تیرے کم ہیں مجھ سے لے لے، جا کے نشہ پانی کر اور رضائی میں جا کے چھپ جا، اپنی جان تو بچا۔ اب یہ دیکھیں انتہائی جو ہے اضطراری کیفیت ہے اس کی، کہ جب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اتنا رحیم ہے کہ مرتے وقت تو ہے وہ مردار بھی کھا لو تو جان تو بچاؤ اپنی۔ اب یہ لوگ تو بیچارے اس کیفیت میں پہنچے ہوئے ہیں۔ میں کوئی مفتی نہیں ہوں، میں آپ پر کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا کہ واقعی ان کے لیے یہ جائز، آپ کہیں گے یہ کہہ دیا کہ جائز ہے، جائز نہیں ہے۔ نشہ بلا شبہ حرام ہے، 100% حرام ہے، لاکھ بار نشے پر لعنت کرنا نہیں چاہیے، لیکن اب ایک بندہ اس بھنور میں پھنس گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی دیکھے نا یکسر شراب حرام نہیں کی، 3 بار تدریجاً آہستہ آہستہ، پہلے تو یہ کہا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ اچھا اگر تمہیں نشہ اتنے پسند ہے تو پھر میری نماز کے پاس نہ آیا کرو۔ تو یہ ایک نفرت اللہ نے شروع کر دی کہ مجھے یہ نفرت ہے اس سے، میرا ذکر کرنا ہے، میرے گھر میں آنا تو نشے والے نہ آئیں۔
تو پھر آہستہ آہستہ منع کر دیا. تو ہم بھی جو ہے وہ فوراً سمجھتے ہیں کہ یہ تو مسلمان ہے, یہ اس کو تو سمجھدار ہے, پڑھا لکھا ہے, باشعور ہے, اس کو تو خود سمجھ جانا چاہیے. یار وہ نہیں سمجھ پا رہا, نہیں سمجھ رہا, وہ آج آپ پھنس چکا ہے اس بھنور میں. تو اب اس کی جو چند سال کی زندگی رہ گئی ہے, جو چند سانسیں ہیں, اگر ہمارے کوئی 10 20 100 50 دینے سے اس کی کوئی ایک رات جو ہے وہ سکون سے رضائی میں گزر جائے گی, تو شاید اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں میں کچھ کمی فرما دے. گناہ تو ہم سب کو اوورال پوری سوسائٹی کو ہونا ہے, ایسا ماحول کریٹ کرنے پر, ایسا معاشرہ کریٹ کرنے پر جس کا جتنا جتنا حصہ ہے وہ سمیٹے گا تو ضرور. دنیا میں تو ہم پلہ جھاڑ کے تو منہ کے اوپر ایسے وہ حاجیوں والا رومال لے کے تو گلی سے گزر جائیں گے نا, ان سے درگزر کر کے. تو وہ قیامت والے دن پھر جو ہے نا, حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر پوچھے گا کہ ہاں بندے میں بیمار تھا, تو نے میری بیمار پرسی کیوں نہیں کی؟ تو بندہ کہے گا یا اللہ تو پاک صاف ہے ایسی چیزوں سے. تو اللہ کہے گا وہ تو تیری گلی میں تیرے رشتہ داروں میں جو تھا, اگر تو اس کی تیمارداری کرتا تو گویا میری ہی کرتا. تو یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے, اکثر علماء کرام اس کو بیان فرماتے ہیں. تو اسی طرح ایک دفعہ اور تھا, میں دکان پہ کھڑا, تو وہ دکان میں وہ بیبیاں بہنیں ہوتی ہیں, اکثر وہ بھائی صاحب کہہ کے ہم ان کو باجی جی کہہ کے مخاطب کر لیتے ہیں. تو وہ دکان پر اکثر میرا بھی آنا جانا تھا, اس بیوی کا بھی. تو وہاں بھی ایک اس طرح جس کو ہم جہاز کہتے ہیں, وہ آ گیا بیچارہ نشئی, کہتا بھائی جی کوئی 10 20 روپے دے دو. تو میں نے اس کو دیے, تو وہ کہنے لگے نا ندیم ویرے یہو جہاں جہازاں نہ دیا کرو, حرام کرنا پیسہ اپنا. میں نے کہا باجی میں آپ کو تلقین کرتا ہوں کہ ایسے جہازوں کو پہلے دیا کرو, یہ جب آ جائے تو بالکل انکار نہ کیا کرو. اس لیے ہے کی گل ہوئی, یہ بہت کوئی مستحق ہے. میں نے کہا اچھا فرض کر ہم اور آپ اس کو نہ دیں گے تو پھر اس نے کیا کرنا ہے؟ نشہ تو اس نے کرنا ہی کرنا ہے شام تک, اس کے بغیر تو اس نے سونا نہیں ہے, اس کو نیند ہی نہیں آنی. تو میں نہ دوں گا, آپ نہ دیں گے تو پھر کیا کرے گا؟ یہ مسجد کی جو ہے وہ ٹیب چوری کرے گا, مسجد کا کلاک چوری کرے گا, کرسچن ہے تو اپنے چرچ میں کوئی چوری کرے گا, کسی کا جوتا چرائے گا, اور نہیں تو اپنی ماں کے برتن, بہن کے کانٹے. تو جو اس کے ہاتھ میں آ گیا, اپنی بہن کی کتابیں, پینسلیں, کاپیاں, جو بھی اس کو ملا اس نے وہ بیچ دینی ہے, اور نشہ تو اس نے کرنا ہی کرنا ہے شام تک. تو بہتر یہی ہے کہ ہم عزت سے ہی اس کو دے دیا کریں, جو 10 20 ادھر ادھر سے, تو تاکہ یہ اپنا جس ڈگر پہ لگا ہوا ہے تو آرام سے اس پر چلے, مزید کسی کی یہ چوری نہ کرے. میں نے کہا اس لیے میں تو ایسے لوگوں کو بالکل انکار نہیں کرتا, جیسے ہی ہیں 100 بسم اللہ کر کے اور پیار سے محبت سے. وہ ایک دو اس نے نا ایسے کر کے پھینکے. میں نے کہا یار ایسے نہ کرو, یہ اصل میں ہم اس کو نہیں دے رہے, ہم تو فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں دے رہے. تو انداز بھی ہمارا تھوڑا سا ادب والا ہونا چاہیے. اس کے وجود سے, اس کی شخصیت سے نفرت ہم جو کرتے ہیں یہ بالکل غلط کرتے ہیں. ہاں اس کی بیماری سے, اس کے نشے سے, اس سے نفرت ہونی چاہیے کہ نشہ بہت گندا ہے, یہ بہت ظالم چیز ہے, بہت ہی بری اور لعنتی چیز ہے. لیکن وہ شخص لعنتی نہیں ہے, وہ شخص انسان ہے, وہ امت محمدیہ کا فرد ہے, وہ ہمارا اور آپ کا بھائی ہے. اور ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی ہے, یہ دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ رب العزت اس ٹھٹھرتی ہوئی سردی میں ایسے لوگوں کو بچائے, اور جہاں تک ہمیں ہو سکے جو صاحب استطاعت ہیں ان کا علاج کروانے کی, جو جن کے ہاں وہ استطاعت ہے, ان کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کا علاج بھی کروا دیں. لوگوں کو ہم لاکھوں روپیہ لگا کے حج پر بھی تو بھیجتے ہیں نا. تو یقین جانیے ایک دفعہ آپ 1 سال کسی کو حج پر بھیج دیں اور دوسرے سال کسی نشئی کا علاج کروا دیں, تو پھر قیامت والے دن دیکھ کر نا میرا گریبان پکڑ لیجئے گا. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو نشئی کے علاج کا زیادہ اجر و ثواب نہ دے ایک شخص کو حج پر بھیجنے سے, یہ میں کسی حدیث اور قرآن اور فقہ کی روشنی میں نہیں کہہ رہا, یہ میں اپنی ذاتی حیثیت سے ایک اللہ رب العزت پر ٹرسٹ جو ہے اس کے بل پر کہہ رہا ہوں. اگر ایسا نہ ہو کہ نشئی کا علاج کرانا اس سے آپ کو حج پر بھیجنے سے زیادہ ثواب نہ ملے, تو میرا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ میری ساری نیکیاں جو ہیں وہ آپ لے لینا اور مجھے جہنم میں پھینک دینا اپنے سارے گناہ دے کر. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. جو کوئی شخص بھی یہ بات سن رہا ہے اور اس کے پاس استطاعت ہے کہ وہ کسی نشئی کا علاج کروا سکتا ہے تو وہ ضرور کروائے. یقین جانیے یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پھر فتویٰ پھر بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ جس نے ایک جان بچائی اس نے گویا کہ پوری انسانیت کی جان بچائی. یہ سب چیزوں سے زیادہ افضل اور ارفع کام ہے.
فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ، ہم اسی محنت سے تو جی چراتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں یہ محنت کرنے کی اور انسانوں کو انسانیت کی طرف لانے کی۔ ہمارے آقا نے کیا کیا ساری عمر؟ انسانوں کو انسانیت کی طرف ہی لانے میں ساری عمر گزاری ہے۔ تو ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ انسانوں کو انسانیت کی طرف، ان کے دکھ درد میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ نیک نصیحت کرنے کی اور ایک دوسرے کے لیے ہدایت کا باعث بننے کی اور دین کی طرف لانے کی توفیق دے، نہ کہ ہم دین سے متنفر کرنے کا باعث بنیں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد والوں کا خیال رکھیے گا، اور ایک بار پھر کہ سردیاں آ رہی ہیں اور ایسے لوگ بیچارے اکثر جو ہے وہ ٹھنڈ سے ٹھٹر کر مر جاتے ہیں، ان کا خیال کیجیے۔ اگر کوئی بستر وغیرہ ان کو دے سکتے ہیں تو بہت ہی عظیم بات ہے، ورنہ آتے جاتے چوک پہ چوراہوں پہ جہاں کہیں بیچارہ ایسا کوئی نشئی ملے تو 10 روپے 20 روپے دیتے ہوئے آپ کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جہاں اپنے کتوں بلیوں کو دودھ پلانا ہے تو وہاں ان کو بھی، انسانوں کو بھی جن کو ہم نے کتے بلیوں جیسے بنا کے رکھا ہوا ہے، ان کا بھی خیال کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا فرمائے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، شاید کہ کسی اور کے دل میں بھی اتر جائے میری بات، تو آگے سے آگے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔